السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی آخری حج سے تشریف لا رہے تھے تو ہم لوگ اسٹیشن پر شرف زیارت کے لیے گئے۔ حضرت کے متوسلین میں سے ایک صاحبزادہ محمد عارف ضلع جنگ دیوبند تک ساتھ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ریل میں ایک ہندو جنٹل مین بھی تھے جن کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گئے اور الٹے پاؤں بادل نخواستہ واپس ہوئے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی سمجھ گئے، فوراً چند سگریٹ کی ڈبیاں ادھر ادھر سے اکٹھی کیں اور لوٹا لے کر بیت الخلا گئے اور اچھی طرح صاف کر دیا، اور ہندو دوست سے کہا کہ جائیے، پخانہ تو بالکل صاف ہے۔ نوجوان نے کہا کہ مولانا، میں نے دیکھا ہے پخانہ بالکل بھرا ہوا ہے۔ قصہ مختصر، وہ اٹھا اور جا کر دیکھا تو پخانہ بالکل صاف تھا۔ بہت متاثر ہوا اور بھرپور عقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ یہ حضور کی بندہ نوازی ہے جو سمجھ سے بہر ہے۔ راقم الحروف کو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ اسی واقعہ کو دیکھنے پر یا اسی طرح کے کسی دوسرے موقع پر اسی ڈبہ میں خواجہ نظام الدین تونسی مرحوم نے اس ڈبہ میں ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کھدر پوش کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی ہیں۔ تو خواجہ سے مرحوم بے اختیار ہو کر حضرت مدنی کے پاؤں سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ حضرت نے جلد پاؤں چھڑوائے اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیے اور برا بھلا کہا۔ اگر آج آپ کے اس اعلیٰ کردار کو دیکھ کر تائب نہ ہوتا تو شاید میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، میرے بھائی، میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہودی مہمان نے بستر پر پاخانہ کر دیا تھا۔ صبح اٹھ کر جلدی چلا گیا۔ جب اپنی بھولی ہوئی تلوار لینے واپس آیا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے دستے مبارک سے بستر کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے تھے ہمارے اکابرین۔ دوستو، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں بلاتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں۔ لہذا تم میری 3 باتیں یاد رکھنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کے تجربے میں یہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، یعنی کبھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا اور ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا، اور کبھی ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت عامر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ان 3 باتوں میں سے ہر بات 1000 درہم سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، ان میں سے ہر ایک 10,000 درہم سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوب عبادت کرنے والا تھا۔ میرے باپ نے میری ایک عورت سے شادی کروا دی۔ ایک دن میرے والد میرے گھر آئے اور میری بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اس نے کہا، بہت اچھا، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ پھر میرے والد میرے پاس آئے اور کہا کہ میں نے تیری شادی مسلمانوں کی ایک عورت سے کروائی ہے، تم اس سے علیحدہ ہو کر کیوں زندگی گزار رہے ہو؟ میں نے اپنے والد کی بات کی پرواہ نہیں کی اور اپنی عبادت میں لگا رہا، یہاں تک کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں،
تم بھی نمازیں بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، ہر مہینے 3 روزے بھی رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقتور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ میں نے بتایا 2 دن 2 رات میں 1 قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 دن میں 1 قرآن ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے طاقتور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 7 دن میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے تیزی ہوتی ہے، پھر تیزی میں سستی ہو جاتی ہے، مگر جو اعتدال سے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت مجھے میرے مال اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ آج میں بڑی عمر والا ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا جتنا کرنے کا اس میں کمی کرنے کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک عورت نہایت بدمزاج، کج خلق، منہ پھٹ، بد زبان تھی۔ حضرت مرزا جانے جا رحمت اللہ تعالی کو الہام ہوا کہ اگر اس بدمزاج اور زبان دراز عورت سے نکاح کرو، اس کی بد زبانی اور ایذا دہی پر صبر کرو گے تو تم کو نواز لیا جائے گا اور تمہارا مرتبہ بلند کیا جائے گا۔ حضرت نے فوراً پیام بھیج دیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ وہ عورت تن خوب سخت دل اور زبان دراز تھی کہ شاید کوئی اور مشکل سے ہاتھ آتا۔ حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ تعالی خوشی خوشی دولت خانہ تشریف لے جاتے اور وہ سڑی سڑی سنانی شروع کر دیتی۔ حضرت مرزا صاحب چپ کے بیٹھتے، سنتے رہتے، زبان سے اف تک نہ نکالتے، اندر ہی اندر گھلتے رہتے۔ آخر واپس تشریف لے آتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ صبح ہوتے ہی خادم کو حکم فرماتے کہ جاؤ دروازے پر حاضر ہو کر میرا سلام عرض کرو اور پوچھو کوئی کار خدمت ہو تو انجام دیا جائے، اور وہ بجائے شرم کے جواب میں گالیاں سناتی اور وہ مغلظات یعنی گندی باتیں بکتی تھی کہ سننے والے شرما جاتے تھے اور اظہار کرنے کی تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ مگر مرزا صاحب کی خادم کو تاکید تھی کہ اہلیہ کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے، کسی بات کا جواب مت دینا، جو کچھ فرمائے سن لینا۔ ایک روز کوئی ولایتی خادم اس خدمت پر مامور ہوا، ہر چند اس کو تاکید تھی کہ جواب نہ دیا جائے، مگر بیچارہ ضبط نہ کر سکا۔ جب دروازے پر پہنچ کر حضرت کا سلام پہنچایا، مزاج پرسی کی تو عورت نے بکنا شروع کیا کہ پیر بنا بیٹھا ہے اور مریدیں بناتا پھرتا ہے، اسے یوں کرو وہ کرو۔ ہر چند کے ولایتی نے ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر کہاں تک کرتا، کہاں تک پیر کو گالیاں کھانا سنتا۔ غصے میں آ کر ولایتی نے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس جواب پر وہ نیک بخت اور آگ بگولا ہوئی۔ اب لگی ہونے تو میں شور غل کی آواز جو مرزا صاحب کے کان میں پہنچی تو گھبرا اٹھے اور جلدی سے ولایتی کو واپس بلا بھیجا، اس کو بٹھایا اور فرمایا تم نا واقف ہو، یہ کہہ کر دوسرے خادم کو بھیجا۔ وہ گالیاں سن کر واپس آ گیا۔ حضرت مرزا صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس عورت کا بہت مشکور ہوں اور بے حد احسان مند ہوں کہ اس کے باعث مجھے بہت نفع پہنچا۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اہلیہ کی عادتوں، خصلتوں اور اس کی تلخ کلامی، بد سلیقگی اور فضول خرچی پر صبر کرنے میں نفس کی جفا کش بھی ہے اور اس کی اصلاح بھی، اور عجب نہیں کہ مرد یہ طرز عمل اختیار کر کے خدا کا پیارا بن جائے اور اس کے محبوب بندوں میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عورتوں کی تلخی اور ترش روئی اور دیگر حرکتوں پر صبر کرنا دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شور کے فرائض میں سے یہ بھی ایک اہم فرض ہے
کہ اپنی عورت کے ساتھ بدمزاجی اور ترش روئی سے پیش نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہم کس طرح پیش آتے ہیں۔ اس لیے دوستو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھے کردار اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دوستو اسی طرح وہ جب انڈیا سے آیا تو اس کی عجب حالت تھی۔ گلے میں تعویذ نما کئی چیزیں حامل تھی اور ہاتھوں میں بھی کئی دھاگے بندھے تھے۔ وہ رحمان سے زیادہ رام، مسجد سے زیادہ مندر اور مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں کے کلچر سے واقف تھا۔ لیکن خوش آئند بات یہ تھی کہ وہ خود کو باغیرت مسلمان سمجھتا تھا۔ ہندی اور تامل نما اردو اس کی زبان تھی، لیکن وہ صحیح اردو بولنے والوں کو غلط سمجھتا تھا۔ اس کی طبیعت میں بہت اکھڑ پن تھا اور اس کی ہر بات میں سے شروع ہوتی اور میں ہی پر ختم ہوتی تھی۔ خود کو ہر بات میں صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھنا اس کی عادت تھی۔ قرآن مجید پڑھنے سے نا واقف اور نماز میں بھی کبھی کبھار ہی نظر آتا، لیکن نماز میں کیا پڑھتا یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ نماز میں اس کے کھڑے ہونے کا انداز بھی یہ بتاتا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کے کلچر سے نا واقف ہے۔ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا اور بتوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن دوسرے مسلمان کی طرح اس کے دل دماغ میں بھی بہت سے بتوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور دل چاہا کہ اتنی بہترین صلاحیتوں کا حامل یہ شخص کاش کہ صحیح مسلمان بن جائے اور اسے توحید کا اصل مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ میں غور کرتا رہا کہ اس کو کس طرح توحید کا مفہوم سمجھایا جائے۔ ایسے میں مجھے مرشد تھانوی کی بات یاد آئی اور میں نے اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مرشد تھانوی رحمت اللہ تعالی تھانہ بون کے قریب کسی گاؤں میں گئے تو دیکھا تو تمام مسلمان تعزیہ بہت اہتمام سے نکالتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کی کسی چیز سے نہ واقف، یعنی کسی چیز سے بھی واقف نہ تھے۔ وہ شیعہ مسلک سے تعلق نہ رکھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ تعزیہ اسلام کی بہت اہم چیز ہے۔ وہ نہ نماز سے واقف تھے نہ روزے سے، حتیٰ کہ ان کے نام بھی ہندوؤں جیسے تھے، لیکن وہ خود کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام سے ان کی وابستگی کا واحد ذریعہ یہ تعزیہ ہی تھا۔ حضرت مرشد تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تعزیہ نکالنا کبھی نہ چھوڑنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مرشد یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چیز ان کی اسلام سے وابستگی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر یہ قائم رہی تو ایک نہ ایک دن ان کو صحیح اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو یہ مکمل طور پر ہندو بن جائیں گے اور ان کی واپسی کا امکان ختم ہو کر رہ جائے گا۔ ایسے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ دھاگے اور تعویذ بہت سنبھال کے رکھنا، یہ اس کی اسلام سے وابستگی کا ذریعہ تھے۔ جب اور لوگ ان دھاگوں اور تعویذوں پر تنقید کرتے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ لوگ اس پہ تنقید نہ کیا کریں۔ میں اس کی اسلامی غیرت کی تعریف کرتا اور اس کے لیے دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو توحید اور صحیح اسلام سمجھ میں عطا فرما۔ وقت گزرتا رہا اور میرے نرم رویے کی وجہ سے وہ میرے قریب ہوتا گیا، حتیٰ کہ اب وہ مجھ سے اپنے ذاتی دکھ درد بھی شیئر کرنے لگا۔ میں اس کو براہ راست تو کچھ نہ کہتا، البتہ کبھی کبھی اس کو کوئی کہانی سنا دیتا یا سب کو مخاطب کر کے کوئی نہ کوئی اسلامی عقیدہ واضح کر دیتا۔ 2 سال کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اسلام خالص کی جن باتوں پہ وہ بھڑک اٹھتا تھا اب وہ ان کو خاموشی سے سن لیتا ہے۔ اس کی طبیعت کے اکھڑ پن میں بھی کچھ کمی آ رہی تھی اور اب اس کی میں بھی کبھی کبھار ہم میں بدل جاتی تھی۔ یہ ایک مثبت تبدیلی تھی، لیکن ابھی اس کے رنگ ڈھنگ
چال ڈھال اور دھاگے تعویذ وہی کے وہی تھے۔ 1-2 سال اور گزر گئے، اب وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ اچھے موڈ میں ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور کہا کہ بھائی کاش تم قرآن پڑھ لیتے۔ میں نے کہا دیکھو قدرت نے تمہیں ایک اسلامی ملک میں بھیج کر یہ موقع دیا ہے اور تم اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ نہ جانے پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے، اور نہ جانے زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ اللہ کو منظور تھا، بات اس کے دل کو چھو گئی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے گھر آ کر بغیر کسی کو بتائے خاموشی سے قاعدہ پڑھا دیا کروں گا، اور پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ لیکن وہ ذہین آدمی تھا، اس نے چند ہی دن میں قاعدہ سمجھ لیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب وہ خود ہی آگے پڑھے گا۔ چنانچہ میں نے جانا ترک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے انٹرنیٹ اور کیس کی مدد سے 2 سالوں میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ آج 8 برس بعد وہ ایک بدلا ہوا انسان ہے۔ اب وہ قرآن بھی صحیح پڑھتا ہے، نماز کی بھی اگلی صف میں شامل ہوتا ہے، روزانہ یعنی بلا ناغہ ایک حدیث بھی سب کو سناتا ہے، اور اس کے دھاگے اور تعویذ بھی قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ اب اس کی میں بھی بہت حد تک ختم ہو گئی ہے۔ وہ بات سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے۔ اب وہ ایک نئی شخصیت کا حامل شخص ہے۔ یہ شخصیت کہیں باہر سے نہیں آئی، اس کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس چھپی شخصیت کو سامنے آنے کا موقع دیا جائے۔ لیکن ہے افسوس کہ ہماری سختی، ہماری دینی غیرت اور ہماری پیدائشی اسلامی حمیت ایسی شخصیتوں کو بہر آنے سے پہلے ہی ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعوت کا یہ تجربہ مجھے بہت کچھ سکھا گیا۔ میں نے جانا کہ دعوت کے لیے پیار، دعوت کے لیے ہمدردی اور دعوت کے لیے دروازہ کھلا رکھنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ اگر آپ کی دینی غیرت دروازہ ہی بند کر کے چلی آئے تو کون اندر آئے گا؟ وہ شخص جو شرک و ظلم میں مبتلا ہے، اس کا اپنا عمل ہی اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے دروازے بند کرنے سے اور اس پر فتویٰ بازی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن دروازہ کھلا رکھنے سے فرق پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے رویے سے متاثر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنے اس عمل سے باز آئے۔ اس لیے ہر وہ مسلمان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دعوے دار ہے، اسے چاہیے کہ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا رکھے۔ کون جانتا ہے کہ کب کون چلا آئے اور اس دروازے سے جنت میں چلا جائے۔ جانا تو اسے اللہ کی رحمت سے ہی ہے، لیکن آپ کو دروازہ کھلے رکھنے کا اجر برحال مل ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ آپ نے اوپر مسلمان ہونے کا اتنا سخت لبادہ نہ اوڑے کہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے، آپ سے بھاگنے لگے۔ دین کے اندر اتنی شدت نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، تو بگڑے ہوئے لوگ بھی آپ سے مانوس ہو جائیں گے، پھر آپ جیسا چاہیں ان کو چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیندار ہیں، بہت نیک ہیں، صوفی ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، لیکن مزاج کے سخت ہیں، کسی کو رعایت نہیں کرتے، تو ایسے لوگ آپ سے بھاگیں گے، آپ کے قریب سے بھی نہیں گزریں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعوت کا کام کریں
لوگوں کو اللہ کے دین پر کھڑا کریں تو اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی مزاج کو نرم کریں، دوسروں کو برداشت کرنے والا بنیں اور دوسروں کی تعریف کرنے والا بنیں۔ اگر آپ دوسروں کو برداشت کریں گے، ان کی تعریف کریں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور ایک نہ ایک دن وہ دین پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو طریقے سے روکیں، پیار محبت سے منع کریں۔ جہاں دوسرے لوگ اس پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں، اگر آپ بھی فتویٰ بازی کریں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، وہ آپ سے بھاگے گا، آپ سے بھی نفرت کرے گا۔ جہاں 10-20 بندے اسے گالیاں نکال رہے ہیں، فتوی بازیاں کر رہے ہیں، اگر وہاں پر آپ اکیلے اس کو محبت دیں تو اس کا دل آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔